ایک گاؤں میں حیدر نامی ایک شخص رہتا تھا۔ وہ بڑا ہی محنتی اور جفاکش انسان تھا۔ اپنی کھیتی باڑی کرتا تھا اور بڑا خوددار بندہ تھا۔ کسی چودھری یا وڈیرے کی چاپلوسی نہیں کرتا تھا، بس اپنے کام سے مطلب رکھتا تھا۔ ایک دن دیہات میں کسی کے گھر میں چوری ہوئی۔ وہ آدمی وڈیرے کے پاس گیا اور کہا کہ وڈیرا سائیں، میری چوری ہو گئی ہے۔ وڈیرے نے پوچھا کہ تمہیں کسی پر شک شبہ ہے؟ وہ بولا کہ نہیں سائیں، میرا کسی پر کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ وڈیرے نے کہا کہ اچھا تو پھر بابا میں کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ آدمی بولا کہ بھوتار سائیں، آپ کچھ نہیں کریں گے، پھر کہاں جاؤں گا؟ وڈیرے نے کچھ لمحے سوچ بچار کے بعد کہا کہ تم ایسا کرو کہ اندر آؤ میرے ساتھ۔ وڈیرا اس آدمی کو کمرے کے اندر لے گیا اور بڑی رازداری سے بولا کہ سنو، میں ایک عامل کو جانتا ہوں، ٹھیک ہے، میں تمہیں خط لکھ کر دیتا ہوں، تم جاؤ اس کے پاس، وہ بڑا عامل ہے، جو کوئی بھی چور ہوگا وہ اس کو پاتال سے بھی نکال لے آئے گا۔ وڈیرے نے ایک کاغذ پر خط لکھ کر اسے دے دیا۔ وہ آدمی خط لے کر نکلا عامل کی طرف۔ ایک دو دن بعد عامل وڈیرے کی اوطاق میں پہنچا۔ بیچارے دیہاتی سب کے سب بہت پریشان تھے کہ نہ جانے کس کی شامت آنے والی ہے۔ چونکہ وڈیرے کی حیدر سے نہیں بنتی تھی، لہٰذا وڈیرے نے حیدر کو نیچا دکھانے کے لیے ذہن میں منصوبہ بنا لیا تھا، کیونکہ حیدر ایک سچا اور خوددار انسان تھا۔ وہ وڈیروں کے ظلم و جبر کے خلاف تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ دیہات کے بچے پڑھ لکھ کر کوئی ڈاکٹر بنے، کوئی انجینئر بنے، کوئی استاد بنے، کوئی پولیس افسر بنے۔ لیکن وڈیرے نے اسکول کو اپنی ملکیت سمجھ کر اس میں گھاس پھوس، بھوسی اور توڑی وغیرہ بھر کر رکھی تھی۔ سب کے سب بچے جاہل کے جاہل بن کر رہ گئے تھے۔ حیدر اپنے دل و دماغ میں یہ باتیں سوچتا تو اس کی روح تک تڑپتی تھی اور اپنے اندر میں ایسا محسوس کرتا تھا جیسے کانٹے اور کیل چبھ رہے ہوں۔ اس نے کئی بار کوشش بھی کی کہ اسکول کھل جائے اور بچے تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوں۔ یہ بات وڈیرے کو پسند ہی نہیں تھی، اس لیے وڈیرا حیدر کو اپنی آنکھ میں رکھتا کہ کہیں نہ کہیں موقع مل جائے تو میں اسے سیدھا کر لوں۔ یہ موقع غنیمت سمجھ کر وڈیرے نے حیدر کو پھنسانے کا پلان بنایا۔ وڈیرے نے چٹھی میں عامل کو لکھا تھا کہ چور حیدر ہے، بس باقی تمہیں کیا کرنا ہے وہ تم بہتر سمجھتے ہو۔ شام کو وڈیرے نے سب کو اوطاق پر بلایا۔ حیدر کو بھی پیغام بھیجوایا کہ آؤ، کیونکہ عامل اپنے علم کے ذریعے چور کو سامنے لے آئے گا۔ سب لوگ اوطاق میں جمع ہو گئے۔ ڈھونگی عامل نے اپنا فن دکھانا شروع کیا۔ اس نے آگ جلائی، پھر اس نے ایک سفید کاغذ نکالا اور سب کو دکھایا کہ دیکھو، یہ بالکل کورا کاغذ ہے۔ سب لوگوں نے دیکھا کہ واقعی کاغذ بالکل صاف ہے۔ پھر اس ڈھونگی نے اس کاغذ کو آگ کے قریب کیا تو تھوڑی ہی دیر کے بعد کاغذ پر کچھ نظر آنے لگا۔ غور سے دیکھنے سے حیدر کا نام نظر آنے لگا۔ وڈیرے نے بآواز بلند کہا کہ یہ تو حیدر لکھا ہوا ہے، یعنی چور حیدر ہے۔ سب لوگ ایک دوسرے کے منہ تکنے لگے اور سرگوشیاں کرنے لگے کہ حیدر تو ایسا انسان ہے ہی نہیں، جس کی چوری ہوئی تھی وہ خود اٹھا اور بولا کہ وڈیرا سائیں، حیدر تو ایسا بندہ نہیں ہے، یہ چور نہیں ہو سکتا۔ عامل بولا کہ اے جاہل انسان، اس کا مطلب کہ میں جھوٹا ہوں؟ اتنے میں حیدر اٹھا اور بولا کہ بالکل تو جھوٹا ہے، یہ میں بھی کر سکتا ہوں۔ وڈیرا بولا تو یہ کیسے کر سکتے ہو؟ حیدر بولا کہ اس جھوٹے عامل سے میرا علم زیادہ ہے۔ وڈیرا بولا تو پھر ثابت کرو۔ حیدر نے جیب سے کاغذ نکالا اور اسی طرح آگ کے قریب کیا تو وڈیرے کا نام ظاہر ہوا۔ حیدر بولا کہ دیکھو بھائیو، وڈیرے کا نام ظاہر ہوا ہے، کیا تم مانتے ہو کہ چور وڈیرا ہے؟ سب نے کہا کہ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حیدر کہنے لگا کہ اسی طرح میں بھی چور نہیں۔ وڈیرا اور ڈھونگی عامل دونوں ہکے بکے رہ گئے۔ وڈیرے کی چال وڈیرے کے گلے ہی پڑ گئی تھی۔ سب نے کہا کہ حیدر، تو نے یہ سب کیسے کیا؟ حیدر کہنے لگا کہ بھائیو، یہ بہت ہی آسان کام ہے، میں آپ سب کو بتاؤں گا، لیکن پہلے اس ڈھونگی عامل اور وڈیرے سے نمٹ لوں۔ پھر اس نے اپنی جیب میں سے ایک اور سفید کاغذ نکالا اور ڈھونگی عامل سے کہا کہ یہ لو کاغذ اور اس پر میرا نام ظاہر کر دو تو مانوں گا۔ عامل چونکہ جھوٹا تھا اور بڑا شرمسار ہوا اور اپنے بستر گول کر کے منہ چھپا کے بھاگ نکلا۔ اب حیدر نے وڈیرے کی طرف رخ کیا اور وڈیرے نے کہا کہ دیکھو حیدر، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، وہ سب کچھ پھٹکار ہو اس عامل پر، اس کا کیا دھرا ہے۔ وڈیرے نے بھی آخر منہ کی کھائی۔ اب حیدر نے سب لوگوں سے مخاطب ہو کر بتایا کہ بھائیو، یہ جو عق ہے نا، اس کے دودھ سے کاغذ پر نام یا کچھ بھی لکھ کر خشک کرنے کے بعد کاغذ
कागज को आग के ऊपर थोड़ा सा गर्म करेंगे तो वो लिखा हुआ स्याही माइल जाहिर हो जाएगा। ये है आमिल का फरेब और ढोंग। ना जाने ऐसे ढोंगी आमलों और वडेरों ने मिलकर कितने लोगों को आपस में लड़वाया है। इसलिए मेरी इल्तिजा है कि अपने बच्चों को तालीम दिलाएं और ऐसे ढोंगी और मक्कार वडेरों से निजात पाएं। ये बातें सुनकर वडेरा बहुत ही पशेमान हुआ और उसने हैदर से माफी मांगी और उसको गले लगा लिया और सबके सामने ऐलान किया कि कल स्कूल खुलेगा और सबके बच्चे इल्म हासिल करेंगे। देखा दोस्तों किस तरह अल्लाह ताला ने एक सच्चे इंसान की सच्चाई से ना सिर्फ वो खुद बच गया बल्कि सारे गांव वाले बच्चों की किस्मत भी संवर गई। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।